محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جنگ یمامہ میں مسلمان خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی قیادت میں جنگ جیت تو گئے، لیکن اس جنگ میں مسلمانوں کو بھاری جانی نقصان اٹھانا پڑا۔ صرف 13,000 مسلمانوں نے 40,000 کی فوج کے خلاف کامیابی حاصل کی۔ جب مدینہ میں اس عظیم فتح کی خبر پہنچی تو تمام مسلمان بہت خوش ہوئے اور جشن منانے لگے، مگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ محسوس کیا کہ اس جنگ میں بہت سے ایسے صحابہ شہید ہوئے جو حافظ قرآن تھے، جن کی تعداد تقریباً 700 تھی۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو فکر ہوئی کہ اگر حافظ قرآن اسی طرح شہید ہوتے رہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک دن قرآن کے بارے میں اختلاف پیدا ہو جائے اور امت مختلف فرقوں میں بٹ جائے، جیسا کہ یہود و نصارہ کے ساتھ ہوا۔ یہود کا ماننا ہے کہ تورات اللہ تعالیٰ نے 40 راتوں میں نازل فرمائی، لیکن قرآن تورات کی طرح ایک ہی وقت میں نہیں بلکہ 23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا نازل ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہود و نصارہ کی کتاب میں ہونے والی تحریف کا مکمل علم تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا ہی سے قرآن کی حفاظت کے لیے ایک سخت اور منظم نظام فرمایا۔ قرآن کا سب سے پہلے نازل ہونے والا لفظ اقرأ تھا، جس کا مطلب پڑھ، مگر اس وقت مکہ میں لکھنے اور پڑھنے والے افراد کی تعداد بہت کم تھی، لیکن اسلام قبول کرنے والوں میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو لکھنے پڑھنے سے جانتے تھے، لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے چند معتبر صحابہ کو قرآن لکھنے کے لیے منتخب کیا، اور جب بھی کوئی آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کاتبین کو بلاتے، ان کے سامنے قرآن کی ان آیات کی تلاوت فرماتے اور یہ بھی بتاتے کہ اس آیت کو کس صورت میں اور کس آیت کے بعد لکھنا ہے۔ یہ کاتبین نہایت احتیاط کے ساتھ لکھ لیتے اور پھر اس آیت کو دوبارہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ کر سناتے، تاکہ اگر کوئی غلطی ہو تو اسے درست کر دیا جائے۔ اس عمل کو کئی بار دہرایا جاتا، تب جا کر قرآن باقی مسلمانوں تک پہنچایا جاتا تھا۔ لکھنے والے کے افراد کم تھی، اس لیے زیادہ تر صحابہ اکرام قرآن کو زبانی یاد کرنے لگے۔ مکہ میں کئی سالوں تک قرآن اسی طرح لکھوایا جاتا رہا، لیکن مدینہ ہجرت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے اندر قرآن لکھوانے کا ایک باضابطہ نظام قائم کیا۔ مدینہ میں پڑھنے لکھنے والوں کی تعداد مکہ والوں سے بہت کم تھی، مگر یہاں مسلمانوں کو یہ فائدہ حاصل تھا کہ یہود پہلے سے موجود تھے جو لکھنے پڑھنے میں مہارت رکھتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ان کی تعلیمی نظام سے فائدہ اٹھانے کی ترغیب دی اور کئی نوجوان صحابہ کو یہود کے ان اسکولوں میں بھیجا تاکہ وہ لکھنا پڑھنا سیکھ سکے۔ ان نوجوانوں میں ایک نام حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کا تھا، جنہوں نے نہ صرف عربی بلکہ عبرانی، فارسی اور یونانی زبان بھی سیکھی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی کاتب بنے اور قرآن لکھنے کے علاوہ غیر ملکی حکمرانوں اور بادشاہوں کے لیے خطوط لکھا کرتے تھے۔ رفتہ رفتہ یہ کاتبین کی جماعت 75 افراد تک جا پہنچی اور ان کے لیے مسجد نبوی میں ایک مخصوص حصہ منتخب کر دیا گیا، جہاں وہ قرآن سیکھتے اور اسے کتابی شکل میں محفوظ کرتے تھے۔ ہجرت کے 2 سال بعد جنگ بدر میں مسلمانوں کو پہلی بڑی کامیابی ملی، جس میں کئی کفار قیدی بنائے گئے۔ کچھ قیدیوں کو فدیہ لے کر رہا کر دیا گیا، مگر جو قیدی فدیہ ادا کرنے سے قاصر تھے انہیں اس شرط پر رہا کیا گیا کہ وہ 10 مسلمانوں کو لکھنا پڑھنا سکھائیں گے۔ اس طرح مدینہ میں تعلیم کا سلسلہ پروان چڑھنے لگا اور پڑھنے لکھنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہونے لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں قرآن مجید کو نہایت احتیاط سے لکھا اور محفوظ رکھا گیا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد
خاص طور پر جنگ یمامہ میں 700 حفاظ کی شہادت کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یہ فکر ہوئی کہ اگر قرآن کو جلد از جلد پوری کتاب کی شکل نہ دیا جائے تو امت میں اختلافات پیدا ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور انہیں قائل کیا کہ قرآن کو کتابی شکل دینا بہت ضروری ہے۔ پہلے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ میں ایسا کام کیوں کروں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، مگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تورات اور انجیل کو مٹانے اور بدلنے کے دلائل بتائیں تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان دلائل پر راضی ہو گئے کہ قرآن کو ایک کتابی شکل اختیار کیا جائے۔ تو انہوں نے اسی صحابی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے سپرد کیا گیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے صحابہ کرام کی ایک ٹیم بنائی اور ایک نہایت سخت نظام بنایا گیا اور سارے حافظوں کو بلایا گیا اور سارے حافظ کرام قرآن پڑھ کر سناتے اور ان آیات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں لکھی گئی قرآن کو میچ کرتے، جس کے تحت ہر آیت کو مختلف تصدیق کے بعد ہی شامل کیا جاتا تھا۔ اس پورے عمل کو مسجد نبوی میں عوامی سطح پر انجام دیا گیا تاکہ کسی کو کوئی شک و شبہ نہ رہے۔ اس طرح پہلی مرتبہ قرآن کو باقاعدہ کتابی شکل مرتب کر کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس جمع کر دیا گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بعد قرآن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس اور پھر ان کی صاحبزادی حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کے پاس محفوظ رہا، مگر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں جب اسلامی سلطنت وسیع ہو چکی تھی تو مسلمانوں میں قرآن پڑھنے کے لہجوں میں اختلافات پیدا ہونے لگے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے سوچا کہ امت میں اختلافات نہ ہو، اس لیے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے لغت قریش میں قرآن مجید کو لکھوایا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق قریش قبیلے سے تھا اور قرآن سب سے پہلے قریش کے زبان اور لہجے میں نازل ہوا تھا۔ اس وقت مسلمانوں میں مختلف عرب قبائل کے لوگ شامل ہو چکے تھے جو اپنے اپنے لہجے اور تلفظ کے مطابق قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے، جس کی وجہ سے قرآن پڑھنے میں اختلاف پیدا ہو رہے تھے۔ لہذا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فیصلہ کیا کہ قرآن کو اصل قریشی لہجے میں تحریر کیا جائے تاکہ امت میں اتحاد رہے اور کسی قسم کا اختلاف پیدا نہ ہو۔ اس مقصد کے لیے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی سربراہی میں ایک ٹیم بنائی گئی جس میں دیگر قریشی صحابہ جیسے حضرت سعید بن عاص رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ اور حضرت عبد الرحمن بن حارث رضی اللہ عنہ شامل تھے تاکہ تحریر مکمل طور پر قریش لہجے کے مطابق ہو۔ اس صحابی کو حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کے طرف بھیجا اور وہ قرآن مجید لے کر آئے جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں لکھا گیا، اور اس طرح قرآن مجید کو ایک ہی لہجے میں لکھوایا گیا اور مختلف شہروں میں بھیج دیا گیا۔ اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے دیگر تمام نسخے تلف کروا دیے گئے تاکہ امت میں کسی بھی قسم کا اختلاف نہ رہے۔ آج دنیا بھر کے مسلمان اسی قرآن کو پڑھتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں قرآن کو کتابی شکل دیا گیا اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک سان لہجے میں لکھوایا گیا۔ اگرچہ امت مختلف فرقوں میں بڑھ چکی ہے مگر قرآن پر آج بھی پوری امت متفق ہے۔